بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے رزق ملنے والا وظیفہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا طاقتور عمل میں نے نہیں دیکھا، اور اتنی تاثیر، اتنی برکت، اتنی رحمت، اتنا کرم، اتنی مہربانیاں، اتنی کرم نوازیاں کہ دولت کی بارشیں ہی بارشیں، رحمتوں کی، نعمتوں کی، برکتوں کی عجب اور انوکھے راز والا یہ عمل ہے۔ عجب اور انوکھی لازوال دولت عطا فرمانے والی یہ آیت مبارکہ ہے، دولت سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے لیے رزق اور دولت، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہو تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس عمل کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں، دل کی ڈائری میں لکھ لیں، دل کی کتاب میں لکھ لیں، اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے، آپ لوگوں کا بھلا کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہ افراد خاص طور پر جو رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، انتہائی پریشان ہیں، جو رزق کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، برادری چھوڑ گئی ہے، دوست احباب چھوڑ گئے ہیں، یہ رزق کی بندش لگ جائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، زندگی میں دیکھا ہے، تجربے کیے ہیں۔ روگاں وچوں روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ وکھا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ اپنے رشتے دار بھی اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں آیا ہے ادھار ہی لے گا، ادھار مانگے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے بڑے نیک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اپنی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں شعر کی شکل میں بیان کرتے ہیں کہ روگاں وچوں روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ وکھا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ بڑے بڑے رشتے دار، بڑے بڑے تعلق واسطے والے دوست احباب وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ دوست احباب جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بیلی سجن یار، وہ کہتے ہیں اب اس کے پاس تو کچھ نہیں، یہ کیا دے گا، بھوکا ہے، ادھارے پیسے مانگے گا، چیزیں مانگے گا۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا، آج رزق اور دولت ان کے گھر کے باہر دربان بن کے کھڑے ہیں۔ رزق روزی ان کے گھر میں بارش کی طرح برس رہی ہے، سورج کی کرنیں، چاند کی کرنیں جیسے ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ نے خوشحالی کی کرنیں ان کے گھر میں ایسے ڈال رکھی ہیں کہ اب کوئی چیز اندھیرے میں نہیں۔ اس آیت مبارکہ کو پکڑ لو، بس تھام لو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ آیت پاک اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں۔ جہاں جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا، وہاں وہاں سے اللہ پاک رزق اور دولت عطا فرمائے گا، اور اگر کسی کی طرف سے امید ہے تو امید والی جگہ سے بھی اللہ عطا فرما دے گا، اور جہاں آپ کی امید پہنچ نہیں سکتی اللہ پاک وہاں سے بھی عطا فرمائے گا۔ وہ ذات مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرمانے پہ قادر ہے، لیکن وہ ذات مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی وہی بناتا ہے، اسباب بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، تو حقیقت میں وہی عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ چاہتے ہیں غربت دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں تنگ دستی دور ہو جائے، مفلسی جو ہے وہ دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ خود بھی خوشحالی میں کھائیں پئیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں، اپنی اولاد کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی، ہمسایوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی، حاجت مندوں کو بھی دینا چاہتے ہو تو پھر اس آیت مبارکہ کا ورد آج سے شروع کر دیں۔ صرف 7 بار
اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ 4-5 منٹ کم از کم دعا مانگیں اور اس یقین کے ساتھ چہرے پہ ہاتھ پھیریں کہ میرے اللہ نے میری پکار سن لی ہے، وہ سننے والا ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے روزی کا ایسا سامان پیدا فرمائے گا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جو مالک پوری کائنات میں اتنا رزق عطا فرماتا ہے، وہ آپ کو رزق دینے کے لیے اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اربوں خربوں کے مالک اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، تو ایک تیری تقدیر بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اتنا سارا رزق میں نے نہیں دینا، اللہ نے عطا فرمانا ہے، تو مجھے اس کے خزانوں کا بھید ایک اللہ کے ولی نے عطا فرمایا ہے، اور اس اللہ کے ولی نے وہ بھید عطا فرمایا کہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں، پوری کائنات منہ سے مانگے وہ سب کو منہ مانگی مرادیں دے دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی کا نکا ڈبو دیں اور وہ سوئی کو باہر نکالیں، اس کے ساتھ جو پانی لگا ہوگا وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ لگا ہے، کوئی کمی ہوگی، لیکن اللہ کے خزانے میں یہ بھی کمی نہیں ہے۔ اپنے اللہ کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پر یقین کرو، قرآن پر اعتقاد رکھو، قرآن پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ، یہ نوری آیت رزق روزی کی فراوانیاں بخشنے والی، دولت کے انبار لگا دینے والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ ایسی عظیم و شان آیت مبارکہ آپ کو اس کا وظیفہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا، تنگ دستی کی دلدل سے نکال کر یہ وظیفہ مبارک آپ کو ایک غنی، ایک سخی اور ایک صاحب حیثیت بنا دے گا۔ یہ آیت مبارکہ کا ورد آپ کو امیر نہیں، امیر ترین بنا دے گا، دولت آپ کے دائیں بائیں رقص کرتی نظر آئے گی، رزق آپ کو آپ کے گھر میں برستا ہوا نظر آئے گا، اور یوں لگے گا جیسے دولت اور رزق میرے اوپر نہیں، میرے پورے گھر کے اوپر عاشق ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ایسی سبیلیں بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا، ایسا سلسلہ بنائے گا، غیب سے روزی کا ایسا سامان پیدا ہوگا۔ آپ اس کو کم از کم 21 دن کریں، یعنی 21 ٹائم کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کا جادو آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے معجزے کیسے آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ وظیفہ آپ سن لیں کیسے آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا جو آپ کو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح 100 دانوں والی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ ہی آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کریں گے تو آپ یقین کریں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں
آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔